ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں مظہر خان. کیا کچھ غزہ، فلسطین، لبنان اور اسرائیل میں ہو رہا ہے، اسی کی تازہ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج صبح سے فلسطین کے غزہ میں جو اسرائیلی فوج نے حملے کیے ہیں، چاہے پھر وہ بمبارڈمنٹ ہو، ایئر اسٹرائک ہو، اس میں شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد 23 ہے. 23. صبح سے ان شدید حملوں میں 23 لوگ شہید ہوئے ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ صرف شمالی غزہ میں 17 لوگ شہید ہو چکے ہیں. غزہ پٹی میں اکتوبر سے اب تک 320 دنوں میں اسرائیلی حملوں میں 40,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. اس میں تقریباً 17,000 بچے شامل ہیں. یہ غزہ کے تمام بچوں کا 2.6% ہے جو اب تک ہلاک ہوئے ہیں. اکتوبر سے لے کر اب تک ہر روز کم از کم 53 بچے روزانہ جو ہے ہلاک کیے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اور اسرائیلی حملوں میں ہر روز 72 مرد اور خواتین جو ہیں وہ ہلاک اور شہید کیے جا رہے ہیں. کم از کم 10,000 ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر کی جو ایک سچویشن ہے وہی ہے کہ وہ بھی ان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے. کم از کم 10,000 لوگ جو ہیں وہ ملبے کے تلے لاپتہ ہیں، جن میں سے بیشتر کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. لبنان میں اسلامی مزاحمت حزب اللہ شمالی مقبوضہ فلسطین اور اسرائیل کی گہرائی میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کے خلاف تظاہراتی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں درست کامیابی حاصل کی جا رہی ہے. ایک بیان کے مطابق اسلامی مزاحمت نے جمعے کے دن صبح 12 بجے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا، جس نے جنوبی لبنان کے قصبے عدسیہ کے جنوب میں واقع جلل حمر میں اسرائیلی فوجیوں کی ایک گروپ کو توپ خانے کے گولوں سے نشانہ بنایا. صبح 1:20 پر حزب اللہ نے کہا کہ اس کے مزاحمتی جنگجوؤں نے ایک اسرائیلی فوجی بلڈوزر پر ایک گائیڈڈ میزائل داغا، جس کے ساتھ پیدل فوج جنوبی قصبے کفار کلا کے شمال مغرب میں سوری ہائٹس کی طرف پیش قدمی کی کوشش کر رہی تھی. لبنانی گروپ نے تصدیق کی کہ حملے نے بلڈوزر کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کے عملے میں ہلاکتیں اور زخمی ہوئے اور اس کے ساتھ موجودہ فورسز میں ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے. اپنے جاری خیبر آپریشن کے ایک حصے کے طور پر اسلامی مزاحمت نے صبح 8 بجے شمالی مغربی حیفا میں واقع سٹیلا مارس نیول بیس کو نشانہ بنایا. حزب اللہ کے ایک بیان کے مطابق سٹیلا مارس شمالی ساحل کے ساتھ سمندری نگرانی کے لیے ایک اسٹریٹجک اڈے کے طور پر کام کرتی ہے. خیبر آپریشن کے دائرہ کار میں حزب اللہ نے بیک وقت حیفا کے جنوب مشرق میں واقع رمت ڈیوڈ بیس اور ہوائی اڈے کو ایک اعلیٰ راکٹ بیراج سے نشانہ بنایا. صبح 9 بجے اور شمال میں کئی بستیوں کو اسلامی مزاحمت کی طرف سے جاری کردہ انتباہ کے ایک حصے کے طور پر حزب اللہ نے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے کریات شمونا کی بستی کو بھی راکٹ سے نشانہ بنا کر وہاں کئی حملے کیے. حزب اللہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس کی کارروائیاں غزہ میں ہمارے ثابت قدم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی باعزت اور دلیرانہ مزاحمت کے ساتھ اظہار یکجہتی کو اور لبنان اور اس کی عوام کی دفاع میں ہے. در اثنا اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ حزب اللہ نے صبح سے ہی درجنوں راکٹ داغے جو حیفا اور النصیرہ کے جنوب میں پہنچ گئے. رپورٹوں میں ذکر کیا گیا کہ حزب اللہ نے صبح سے متعدد راکٹ داغے ہیں. اس کے ساتھ یمن سے بحیرہ مردار کی طرف ایک اضافی لانچ بھی کیا گیا ہے. یہ ایک پیچیدہ ہفتے کا آغاز. اسرائیلی میڈیا نے مزید بتایا کہ تازہ ترین بیراج میں لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین کی جانب 20 راکٹ داغے، یعنی 20 راکٹ جو ہیں وہ لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین کی جانب داغے گئے ہیں. عکا، حیفا بے اور ماؤنٹ کارمل کے ساتھ ساتھ کریات شمونا، منارہ الجلیل، پان ہینڈل میں مارگلیوٹ اور مغربی الجلیل میں زاریت کی بستیوں میں سائرن کا فعل کیا گیا، یعنی سائرن بجائے گا. جب یہ حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کے جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں یا جو ان کے قبضے میں ہیں وہاں سائرن بجا دیے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں اس سے بچنے کے لیے ٹنل کے اندر چلے جائیں یا چھپ جائیں. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک لبنان بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3,102 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 13,819 زخمی ہو چکے ہیں. جب سے غزہ میں نسل کشی شروع ہوئی ہے، اسرائیلی لیبنانی گروپ حزب اللہ کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہا ہے، جو فلسطینی گروپ حماس کا اتحادی ہے اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے.
इसी साल सितंबर में इजराइल ने गजा से अपनी जंग को जुनूबी लेबनान तक फैला दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह उसके साथ लगातार लड़ाई कर रहा है तो उसने लेबनान पे भी हमले करने शुरू कर दिए हैं और वहां भी 3000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। जुमेरात को लेबनान की वजारत सेहत ने भी कहा कि इजरायली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज कम 52 अफराद हलाक और 161 जख्मी हो गए हैं। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्सेस के 5 मलेशियाई अमन दस्ते, 3 लेबनानी फौजी और 3 लेबनानी शहरी जुनूबी लेबनान के मरकजी शहर सिदोन में इजरायली हमले के बाद जख्मी होने वालों में शामिल हैं। एक बयान में यूनिफिल ने तमाम अदाकारों को अमन दस्तों या शहरियों के खतरे में डालने वाले इक़दामात से गुरेज करने की याद दहानी कराई। मजीद कहा कि इख्तलाफात को मुज़ाकरात के मेज पर हल किया जाना चाहिए, तशद्दुद के जरिए नहीं। इजराइल ने बैरूत के जुनूबी नवाही इलाकों पर भी बमबारी की। एक रिहायशी रमजी जीतर ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि मौत किस्मत की बात बन गई है, हम या तो मर सकते हैं या फिर जिंदा रह सकते हैं। इजराइल के बैन गोरियन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक फौजी अड्डे को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया। लेबनानी मसला ग्रुप ने कहा कि इसने जुमेरात के रोज इजराइल में हैफा के शिमाल मगरिब में मिसाइलों से मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेला मारिस नेवल बेस को भी निशाना बनाया था। अपनी जंगी ताज़ाकारी में इजरायली फौज ने कहा कि लगभग 40 मिसाइल लेबनान से शुमाली इजराइल में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। फौज ने मजीद कहा कि हालिया हफ्तों में जुनूबी लेबनान में लड़ाई में 5 इजरायली फौजी हलाक और 16 दीगर जख्मी हुए हैं। तो जिस तरह से लगातार इजराइल क्रूरता बरत रहा है, लगातार शदीद हमले कर रहा है, उसमें अब फ़लस्तीन के गाज़ा पट्टी और लेबनान में जो शदीद हमले हो रहे हैं तो हिजबुल्लाह भी कहीं ना कहीं हार मारने के लिए तैयार नहीं है। लेबनान भी जो है वो रॉकेट दाग रहा है तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह भी रॉकेट से उस पर हमला कर रहा है और उनके भी जो जितने फौजी हैं, सहयूनी फौजी हैं, वो हलाक हो रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी जो है बात हो रही है। अभी जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं उनको जो है फायर कर दिया गया था। जो नेतन्याहू की जो एक सोच है या गजा को लेकर जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं उनमें इत्तफाक नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं अंदरूनी इख्तलाफात हो रहे थे। तो जंग जो ये चल रही है इसमें हिजबुल्लाह भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं जो हमास के लोग हैं वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार इन शदीद हमलों में जो है वो हलाकतें हो रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर अभी तक यही बताया जाता है कि लगातार बच्चों को जो है टारगेट किया जाता है, औरतों को टारगेट किया जाता है और जो पनाह गुज़ीन कैंप है उनको टारगेट किया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।